چلیے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر واليوم سندرس يا أطفالي ويا أبنائي ويا صغاري سندرس اليوم جديدا وهذا هو الدرس الثاني عشر بعنوان أذهب إلى المدينة أذهب إلى المدينة. آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے پیارے بچوں. آج ایک ہم نیا سبق پڑھیں گے اور یہ سبق ہے اذهب الى المدینہ کے عنوان سے. اذهب الى المدینہ، اذهب الى المدینہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آئیے معنی جان لیتے ہیں. اذهب کا معنی ہوتا ہے میں جاتا ہوں یا جاتی ہوں، دونوں کے لیے، یا میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، دونوں ترجمہ ہوتا ہے. الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، ٹوورڈ، ٹو کے معنی میں، جانب کے معنی میں. المدینہ شہر، المدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر. اذهب الى المدینہ، میں جانب شہر جا رہا ہوں، میں شہر کی جانب جا رہا ہوں، میں شہر کی طرف جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. I am going to سٹی کہہ سکتے ہیں، جیسے انگلش والے انگلش میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اذهب الى المدینہ، میں شہر جا رہا ہوں، میں شہر کی طرف جا رہا ہوں. الحوار، الحوار معناہ گفتگو، بات چیت، تکلم، محادثہ اور کنورسیشن، بول چال. انظروا دیکھو، واستمعوا اور غور سے سنو، ورددوا اور دہراؤ. تو آئیے یہ حوار پڑھتے ہیں اور اس حوار کا معنی بھی سمجھتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگ ایک ایک کر کے الگ الگ سب لوگ یہ حوار پڑھیں گے اور پھر دو دو کر کے آپس میں گفتگو کریں گے. یہ ہمارا طریقہ رہے گا. حوار جو ہے وہ ماہر اور علی کے درمیان ہے، دونوں لڑکے ہیں. ماہر بھی لڑکے کا نام ہے اور علی بھی لڑکے کا نام ہے. کیا گفتگو ہوتی ہے آئیے دیکھتے. ماہر یسأل الی این تذهب، ماہر سوال کرتا ہے تم کہاں جا رہے ہو. علی یجیب اذهب الى المدینہ، میں مدینہ جا رہا ہوں. ماہر یسأل مرۃ اخرى هل تذهب بالسیارہ، کیا آپ گاڑی سے جا رہے ہیں، کار سے جا رہے ہیں. علی یقول لا اذهب بالحافلہ، نہیں میں بس سے جا رہا ہوں. اب میں الگ الگ معنی بتاؤں گا. الہ کا معنی ہوتا ہے ٹو، الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، الہ کا معنی ہوتا ہے جانب، کسی کی جانب. ٹھیک ہے. آئینہ کا معنی ہوتا ہے کہاں، آئینہ کہاں، مکان کے بارے میں سے سوال کیا جاتا ہے. تذهب تم جاتے ہو یا جا رہے ہو، تو پورا ترجمہ ہوا الی این تذهب، تم کہاں جا رہے ہو. ٹھیک ہے. الی این تذهب، تم کہاں جا رہے ہو. جب آپ کسی کو دیکھیں، کسی لڑکے کو یا کسی کو بھی، وہ جا رہا ہے کہیں، تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں. جب پوچھیں گے تو کیسے پوچھیں گے عربی میں؟ الی این تذهب، تم کہاں جا رہے ہو. ٹھیک ہے. وہ جہاں جا رہا ہوگا اس کے بارے میں بتائے گا. کیسے بتائے گا؟ اذهب الى المدینہ، میں مدینہ جا رہا ہوں. اذهب میں جا رہا ہوں، الی مانے جانب، المدینہ مانے مدینہ شہر. اذهب الى المدینہ، میں مدینہ جا رہا ہوں. مثال کے طور پر حسنین وغیرہ ابھی مدینہ شریف گئے، ان سے کوئی پوچھے یا حسنین الی این تذهب، اے حسنین تم کہاں جا رہے ہو. حسنین یقول اذهب الى المدینہ، انا اذهب الى المدینہ. اتذهب بالسیارہ، کیا تم کار سے جاؤ گے مدینہ؟ لا اذهب بالطیارہ او بالطائرہ. ٹھیک ہے. میں ہوائی جہاز سے جاؤں گا، تو کار تو جاتی نہیں ادھر، ہوائی جہاز جاتا ہے. تو کیا بولیں گے؟ لا اذهب بالطیارہ او بالطائرہ. اس طرح سے. چلیے تو یہ الگ الگ معنی بتا دیا میں نے. اذهب کا معنی ہوتا ہے میں جا رہا ہوں یا جاتا ہوں، یا میں جا رہی ہوں یا میں جاتی ہوں. الی معنی طرف. حل کا معنی ہوتا ہے کیا. تذهب معنی تم جاتے ہو، بے معنی ذریعے، السیارہ معنی کار. هل تذهب بالسیارہ، کیا تم کار کے ذریعے جاؤ گے، کار سے جاؤ گے. با کا معنی سے بھی ہوتا ہے، ذریعے بھی ہوتا ہے، واسطہ بھی ہوتا ہے. هل تذهب بالسیارۃ، کیا تم کار کے ذریعے جاؤ گے. علی جواب دیتا لا، نہیں. یہاں پر اسٹاپ کریں گے، رکیں گے، وقف کریں گے اور اس کے بعد پھر بولیں گے اذهب بالحافلہ، نہیں میں بس سے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں مفردات کی طرف. المفردات، المفردات انظروا واستمعوا ورددوا، دیکھو اور سنو اور دہراؤ. علی نام ہے، المدینۃ معناہ شہر، السیارۃ معناہ کار، الحافلۃ معناہ بس.
والآن سنبدأ بأم كلثوم. أم كلثوم تفضلي اقرأي وترجمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحوار. انظر واستمع وردد. ماهر، إلى أين تذهب؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ اذهب إلى المدينة. میں مدینہ جا رہا ہوں. ماہر، هل تذهب بالسيارة؟ کیا تم گاڑی سے جاؤ گے؟ علی، لا اذهب بالحافلة. نہیں، میں بس سے جا رہا ہوں. المفردات. ما شاء الله. واستمع وردد. علی نام ہے. المدینہ شہر. السیارہ گاڑی. الحافلة بس. ما شاء الله ما شاء الله أم كلثوم، أحسنت، أنت رائعة، أحسنت، بارك الله فيك. والآن حسنين رضا، من سيقرأ؟ حسنين. جی بسم اللہ. نعم تفضل. الحوار chapter. انظر واستمع. گفتگو، الحوار کا معنی ہوتا ہے گفتگو. حوار معنی ہو گفتگو، بات چیت. گفتگو. انظر واستمع وردد. دیکھو اور سنو اور غور سے اور پڑھو. دہراؤ دہراؤ. اور دوہراؤ. ماہر، الى این تذهب؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ اذهب الى المدینہ. میں مدینہ جا رہا ہوں. هل تذهب بالسیارہ؟ کیا آپ گاڑی سے جا رہے ہو؟ لا اذهب بالحافلہ. نہیں، میں بس سے جا رہا ہوں. المفردات. انظر واستمع وردد. دیکھو اور سنو اور دوہراؤ. علی نام ہے. المدینہ شہر. السیارہ گاڑی. الحافلہ بس. جيد ما شاء الله ما شاء الله. ها جی پڑھیے. ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك. انت اثلجت صدری، آپ نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا. انت اثلجت صدری. چلیے. میں مدینہ جا رہا ہوں. ماہر، الى این تذهب؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ علی، اذهب الى المدینہ. میں مدینہ جا رہا ہوں. ماہر، جيد. هل تذهب بالسیارہ؟ کیا تم کار سے جا رہے ہو؟ علی، لا اذهب بالحافلہ. نہیں، میں بس سے جا رہا ہوں. ما شاء الله بارك الله فيك. نعم. علی نام ہے. المدینہ جيد. شہر. السیارہ کار. الحافلہ بس. ما شاء الله بارك الله فيك يا حمد الله. والآن غفران نبي، تفضل تفضل يا غفران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء الله يا حمد الله. ماہر، الی عین تذهب؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ علی، اذهب الی المدینہ. میں مدینہ جا رہا ہوں. ماہر، هل تذهب بالسیارہ؟ کیا تم گاڑی سے؟ بالسیارہ. بالسیارہ. کیا تم گاڑی سے جا رہے ہو؟ علی، لا اذهب بالحافلہ. نہیں، میں بس سے جا رہا ہوں. ماشاء اللہ. المفردات. علی نام ہے. المدینہ شہر. السیارہ گاڑی. الحافلہ بس. ما شاء الله بارك الله فيك غفران. أنت أحسنت اليوم، أحسنت جيدا ما شاء الله. والآن صهيب مصطفى تفضل. صهيب مصطفى، هل أنت هنا؟
اذهب الى المدینہ میں مدینہ جا رہا ہوں. الحوار گفتگو. انظر دیکھو، واستمع سنو، وردد دوہراؤ. ماہر ماشاء اللہ. الى این تذهب تم کہاں جا رہے ہو؟ علی اذهب الى المدینہ میں مدینہ جا رہا ہوں. ماہر هل تذهب بالسیارة کیا تم کار پہ جا رہے ہو؟ علی لا نہیں. اذهب بالحافلہ میں بس سے جا رہا ہوں. المفردات ورڈ میننگ. انظر دیکھو، واستمع سنو، وردد اور دوہراؤ. علی نام ہے، المدینہ شہر ہے، السیارۃ کار، الحافلۃ بس. الحافلۃ السیارۃ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک یا صہیب، ماشاء اللہ، احسنت، جمیل جدا. تو یہاں پر ہم نے پڑھا اذهب الى المدینہ کا معنی اور اس کا استعمال. جب بھی ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بتائیں گے. کوئی مجھ سے پوچھے این تذهب یا عمران فاقول له انا اذهب الى المسجد، میں مسجد جا رہا ہوں. حسنین سے کوئی پوچھے این تذهب یا حسنین، اذهب الى المدرسہ، میں مدرسہ جا رہا ہوں. این تذهب یا حمد اللہ، اذهب الى البیت، میں گھر جا رہا ہوں. این تذهبین یا ام کلثوم، اذهب الى الحدیقہ، میں پارک جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. این تذهب یا غفران، اذهب الى السوق، میں بازار جا رہا ہوں. این تذهب یا صہیب، صہیب کہاں جا رہے ہو؟ اذهب الى الجامعہ، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں آپ پوچھیں. گھر کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ حسنین تم کہاں جا رہے ہو؟ الحمدللہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ارے ام کلثوم تم کہاں جا رہی ہو؟ بتائیں. انا اذهب الى المطبخ، میں کچن جا رہی ہوں. این تذهب، انا اذهب الى الحمام، میں حمام جا رہا ہوں. این تذهب، اذهب الى الخارج، میں باہر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس طرح سے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم یا اطفال، انتم اربع اطفال فی العالم، والآن هيا بنا الى الامام لنتقدم. الکلام تبادل الحوار مع صدیقی، اپنے ساتھی کے ساتھ گفتگو کا تبادلہ کیجئے. تبادل معناہ تبادلہ، ایکسچینج کرنا. الحوار معناہ گفتگو، مع معنی ساتھ، صدیق معنی دوست، کاف معنی اپنے ساتھی کے ساتھ، دوست کے ساتھ گفتگو کا تبادلہ کیجئے. یہاں پر دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہے. کیسے ہے؟ سوال جواب کے ذریعے سے ہے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں هل ترکب السیارہ، کیا آپ کار پر سوار ہوں گے؟ ترکب تم سوار ہوگے یا ہوتے ہو. السیارہ کار. لا ارکب الدراجہ، نہیں میں موٹر سائیکل کی سواری کرتا ہوں، موٹر سائیکل پر سوار ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. پڑھیے نا جواب. جی. هل ترکب السیارہ، کیا تم کار پر سوار ہوتے ہو؟ کیا تم کار کی سواری کرتے ہو؟ جواب دیتا ہے وہ لا نہیں. ارکب الدراجہ، میں موٹر سائیکل کی سواری کرتا ہوں. هل ترکب الحافلہ، کیا تم بس کی سواری کرتے ہو؟ لا ارکب الطائرہ، میں ہوائی جہاز کی سواری کرتا ہوں. سواری کرتا ہوں یہ بھی اس کا معنی ہے. کیا تم سوار ہوگے یہ بھی معنی کر سکتے ہیں. هل ترکب الحافلہ، کیا تم بس پر سوار ہوگے؟ لا ارکب الطائرہ، میں ہوائی جہاز پر سوار ہوں گا. هل ترکب القطار، کیا تم ٹرین پر سوار ہوگے؟ لا ارکب الباخرہ، نہیں میں اسٹیمر پر سوار ہوں گا. تو یہاں پر دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہے اور بہت سارے الفاظ ہیں. جیسے یہاں پر انہوں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، اوپر بنائی ہے السیارہ اور دراجہ، دو لکھے ہوئے، دو لفظ لکھے ہوئے ہیں. کار کے نیچے سیارہ، دراجہ لکھا ہوا ہے سائیکل کے نیچے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر گفتگو ہی دو چیزوں. اسی طرح سے آپ کو نیچے بنانا ہے الحافلہ الطائرہ، القطار الباخرہ. یہاں پر اس طرح کی گفتگو اپنی طرف سے بنانا ہے. لفظ دو لکھے ہوئے ہیں لیکن بنانا آپ کو پورا ہے. کیسے بنائیں گے؟ ایسے بنائیں گے. سوال کریں گے هل ترکب الحافلہ، جواب ہوگا لا ارکب الطائرہ. هل ترکب القطار، لا ارکب الباخرہ. ٹھیک ہے. اس طرح سے. اب آتے ہیں مفردات جدیدہ کی طرف. مفردات جدیدۃ، نئے مفردات. انظروا دیکھو،
جی حضرت القطار اور الباخرہ کا مطلب کیا؟ القطار معنی ہوتا ہے ٹرین، الباخرہ اسٹیمر، اسٹیمر جو پانی میں چلتے ہیں، اسٹیمر، ٹھیک ہے. اور القطار کا معنی ہوتا ہے ٹرین، ریل گاڑی، ٹھیک ہے. جی. چلیے مفردات جدیدۃ، نئے مفردات. یرکب دراجۃ، وہ سائیکل پر سوار ہوتا ہے. دراجۃ کا معنی ہوتا ہے سائیکل، اور دراجۃ ناریہ یا دراجۃ بخاریہ اس کا معنی ہوتا ہے موٹر سائیکل، ٹھیک ہے. یرکب دراجۃ، وہ سائیکل پر سوار ہے. یقود سیارۃ، وہ کار چلا رہا ہے. قطار، ٹرین. باخرۃ معناہ اسٹیمر. طائرۃ معناہ ہوائی جہاز. شائع معناہ چائے. تو اس کو جو ہے دو دو کر کے پڑھیں گے. صہیب اور حسنین یہ آپس میں سوال و جواب کریں گے، اور اس کے بعد مفردات کا بھی سوال و جواب کریں گے. مفردات کا سوال و جواب کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر حسنین پوچھیں گے ما معنی یرکب دراجۃ، صہیب جواب دیں گے معناہ موٹر سائیکل پر سوار ہوتا ہے یا سوار ہے، سائیکل پر سوار ہے. ما معنی یقود سیارۃ، معناہ وہ کار چلا رہا ہے. اس طرح سے چلیے. هل تركب سيارة؟ هل تركب السيارة، هل تركب السيارة. لا اركب الدراجة. هل تركب حافلة؟ لا اركب الطائرة. هل تركب باخرة؟ جواب دیجیے. لا اركب الدراجة. لا ارکب القطار، قطار. اگر انہوں نے پوچھا آپ سے باخرہ تو آپ جواب دیجیے لا ارکب القطار. جيد. المفردات الجديدة، تفضلوا الى المفردات الجديدة واسألوا فيما بينكم. ما معناه يركب الدراجة؟ موٹر سائیکل پر سوار ہے. ما معناه يقود سيارة؟ ما معنی ہوں نہیں بولیں گے صہیب، بولیں گے ما معنی. خالی یہاں پر بولیں گے ما معنی یقود سیارۃ. ما معنى يقود سيارة؟ یقود دو یقود. يقود سيارة. وہ نعم کار یا میں حسنین. سوار ہے. ارے سوتا نہیں ہے. یقود سیارتن وہ کار چلا رہا ہے. قادہ یقود کا معنی تو چلانا، ٹھیک ہے، ڈرائیو کرنا. وہ کار ڈرائیو کر رہا ہے. وہ یقود سیارتن وہ کار ڈرائیو کر رہا ہے، کار چلا رہا ہے. جائیے جی. آگے پڑھی. قطار. ما معنى قطار؟ قطار معناه ترين. ما معناه باخرة؟ معناه ستريم. اسٹیمر، اسٹیمر، اسٹیمر جو اس میں چلتے ہیں سمندر میں. ما معناه طائرة؟ معناه ہوائی جہاز. ما معناه شاي؟ شاي معناه چائے. ما شاء الله، بارك الله فيكم يا صهيب وحسنين. والآن حمد الله وأم كلثوم هما سيتبادلان الحوار ويسألان المفردات. السيارة. لا أركب الدراجة. هل تركب الحافلة؟ لا أركب لا أركب الطائرة. هل تركب السيارة؟ لا أركب الدراجة. هل تركب لا أركب الباخرة. مفردات جديدة. ما معنى يركب الدراجة؟ موٹر سائیکل پر سوار ہے.
وہ سائیکل پر سوار ہے. موٹر سائیکل کے لیے آتا ہے دراجہ ناریہ. ٹھیک ہے, دراجۃ الناریۃ کا معنی ہوتا ہے موٹر سائیکل, اور خالی دراجۃ کا معنی ہوتا ہے سائیکل. یقود السیارۃ سیارتن, جی وہ کار چلا رہا ہے. ما معنی ٹرین؟ باخرۃ اسٹیمر. جيد ما شاء الله بارك الله فيكما. والآن أنا سأتبادل الحوار مع غفران نبي. أنا أتبادل الحوار مع غفران نبي. أغلق يا حسنين مايك, أغلقوا المايك, وغفران نبي سيفتح المايك. غفران نبي افتح المايك. جی حضرت. نعم نحن نتبادل الحوار الآن. أنا سأسأل وأنت ستجيب. هل تركب السيارة؟ لا ترکبوا دراجہ. لا ارکبو, ترکبو کا معنی تم سوار ہوتے ہو یا تم سوار ہو, اور ارکبو کا معنی ہوتا ہے میں سوار ہوں یا میں سواری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. نعم هل ترکب الحافلہ؟ لا ارکبوا طائرہ. هل ترکب القطار؟ لا ارکبوا باخرہ. ما معنى باخرة؟ باخرة معناه اسٹیمر. باخرۃ معناہ اسٹیمر. ما معنى طائرة؟ طائرۃ معناہ ہوائی جہاز. ما معنى يركب دراجة؟ یرکب دراجۃ معناہ سائیکل پہ سوار ہے. ما معنى يقود سيارة؟ یقود سیارۃ معناہ وہ گاڑی چلاتا ہے. جيد ما شاء الله بارك الله فيك يا غفران. أغلق المايك. والآن هيا بنا لنتقدم إلى الأمام, لنتقدم إلى الأصوات. الأصوات معناه آوازیں. انظروا دیکھیے, واستمعوا غور سے سنیے, ورددوا اور دہرائیے. یہاں پر یا کی 3 شکلیں بیان کی گئی ہیں. یعنی یا جب شروع میں آئے گی تو اس کی شکل جب شروع میں آئے گی تو یہ ہوگی, درمیان میں آئے گی تو یہ شکل ہوگی, لاسٹ میں آئے گی تو یہ شکل ہوگی. والآن هيا بنا نقرأ هذه الأصوات. يقود, رددوا معي. يقود. یقود. أين؟ أين؟ السيارة. السيارة. علي. علي. شاي. شاي. جيد ما شاء الله بارك الله فيكم. وأغلق المايك. والآن هيا بنا إلى الكلام. تبادل الحوار مع صديقك. اپنے ساتھی کے ساتھ گفتگو کا تبادلہ کیجئے. تبادلہ کیسے کیا جائے گا نیچے بتایا جا رہا ہے. یہاں پر تبادلہ کیا جائے 2 لفظوں پر. العب بالارجوحة. بالارجوحة. العب بالارجوحة. جيد. العب بالارجوحة. یہاں پر 2 لوگوں کے درمیان گفتگو ہے. ماذا تفعل یا معاذ؟ اے معاذ تم کیا کر رہے ہو؟ العب بالارجوحة. میں جھولا جھول رہا ہوں یا جھولے سے کھیل رہا ہوں. اس کا لفظی معنی ہے میں جھولے سے کھیل رہا ہوں, لیکن محاوراتی ترجمہ کیا ہوگا؟ میں جھولا جھول رہا ہوں. العب بالارجوحة. میں جھولا جھول رہا ہوں. ٹھیک ہے. ماذا تفعل یا معاذ؟ العب بالتراب. میں مٹی سے کھیل رہا ہوں. ماذا تفعل یا معاذ؟ اقذف القرى. میں گیند پھینک رہا ہوں. اب میں الگ الگ معنی بتاؤں گا. ماذا کا معنی ہوتا ہے کیا, تفعل معنی کر رہے ہو یا کرتے ہو. ٹھیک ہے. یا معنی اے معاذ یہ نام ہے, اے معاذ تم کیا کر رہے ہو. العب میں کھیل رہا ہوں. با معنی سے, ارجوحۃ کا معنی ہوتا ہے جھولا, میں جھولے سے کھیل رہا ہوں. ٹھیک ہے. العب بالتراب. العب کا معنی ہوتا ہے میں کھیلتا ہوں یا کھیل رہا ہوں. با معنی ذریعے سے, التراب معنی مٹی. ٹھیک ہے. العب بالتراب میں مٹی سے کھیل رہا ہوں. بچے مٹی سے کھیلتے ہیں. اقذف. اقذف کا معنی ہوتا ہے پھینکتا ہوں یا پھینک رہا ہوں. الکرہ کا معنی ہوتا ہے گیند.
اقذف القرى میں گیند پھینک رہا ہوں. اور ایک ہوتا ہے اقفزو. اقفزو کا معنی ہوتا ہے میں کود رہا ہوں، اچھل رہا ہوں. اور اقذفو اس کا معنی ہوتا ہے میں پھینک رہا ہوں. ٹھیک ہے، چلیے اس کو یاد رکھیے گا، یہ کل آپ لوگوں کو آپس میں گفتگو کرنا ہے. آگے ہم چلتے ہیں مفردات جدیدہ کی طرف. مفردات جدیدۃ، انظر دیکھو، واستمع واستمعوا غور سے سنو، ورددوا اور دہراؤ. لعب معناہ کھلونے، یہ جمع ہے لعبۃ کی. لعبۃ کا معنی ہوتا ہے ایک کھلونا، لعب کا معنی ہوتا ہے بہت سارے کھلونے. اقفزو میں اچھل رہا ہوں، اقفزو میں اچھل رہا ہوں، کود رہا ہوں. اسقط میں گر گیا ہوں. ٹھیک ہے، اسقط میں گرا پڑا ہوں یا گر گیا ہوں. ذقن معناہ تھوڑی، ذراع معناہ کلائی. الاصوات، انظروا دیکھو، واستمعوا اور غور سے سنو، ورددوا اور دہراؤ. یہاں پر ذال کی آواز نکالی جائے گی اور اس کو ذال کتنے طرح سے لکھا جاتا ہے وہ بھی طریقہ بیان کیا گیا. جی بولیے. ذقن اور ذراع کا مطلب؟ ذقن کا معنی ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی، یہ جہاں پر داڑھی نکلتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے نا، ذقن. چاؤ جسے بولتے کیا بولتے ہیں اسے، نیچے جو ہوتی ہے ہمارے جہاں داڑھی نکلتی ہے اس کو بولتے ہیں ذقن، تھوڑی. ٹھیک ہے. ذراع کا معنی ہوتا ہے کلائی، کلائی ہاتھ، کوہنی سے لے کر کے انگلیوں تک کا جو علاقہ ہوتا ہے اس کو ذراع کہتے ہیں، کلائی کہتے ہیں. جی ماذا جی تفعل یا معاذ والا ایک بار واپس بتا دیجئے نا. اچھا، ماذا تفعل یا معاذ، اے معاذ تم کیا کر رہے ہو؟ معاذ جواب دیتا ہے العب بالارجوحۃ، میں جھولا جھول رہا ہوں. اس کا لفظی معنی ہے میں جھولے سے کھیل رہا ہوں، یعنی میں جھولا جھول رہا ہوں. العب بالتراب، میں مٹی سے کھیل رہا ہوں. ماذا تفعل، اقذف القرى، قرى تم کیا کر رہے ہو؟ میں گیند پھینک رہا ہوں. ٹھیک ہے. العب بالتراب، تراب میں مٹی سے کھیل رہا ہوں، میں مٹی سے کھیل رہا ہوں، مٹی، ڈسٹ. ٹھیک ہے. ذراع معناہ کلائی، ذراع معاذ یہ نام ہے. اقذف میں پھینکتا ہوں یا پھینک رہا ہوں. تو یہ آپ لوگوں کو میں نے جی جی حضرت اقذف الکبر کرابا کرا. اقذف القرى ہے وہ، اقذف القرى، اقذف القرى تھا میں گیند پھینک رہا ہوں. القرۃ والا ہوتا ہے گیند، اقذف میں پھینکتا ہوں یا پھینک رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ معنی ہوا. تو اب آپ لوگ اس کو ترجمہ کریں گے، آپس میں گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، دو دو کر کے، یہ والے حوار جو ہے اس کو دو دو کر کے گفتگو کریں گے آپ لوگ.